ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ، کوئکلی بتائیے حکومت کو کیا کیا کام کرنے چاہیے اسموک کو ختم کرنے کے لیے؟ دیکھیں ہماری نیشنل کلین ایئر پالیسی آئی تھی، اس کے مطابق ہمیں یہ جو پارٹیکولیٹ میٹر ہے جس کی وجہ سے اسموگ میں یہ جو تحلیل ہو جاتا ہے اس کو 38% 2030 تک ہمیں ریڈیوس کرنا ہے۔ اس کے لیے اس پالیسی میں بھی کچھ میجرز لکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں ایک تو کراپ ریزیڈیو برننگ ہے جو ہم فصلوں کو جلاتے ہیں، خاص طور پہ اکتوبر نومبر میں یہ معاملہ ہوتا ہے، اس کو پھر یورو 2 پہ یورو 1 پہ ہماری گاڑیاں پرانی گاڑیاں چل رہی ہیں، پرانی گاڑیوں کو ہمیں یورو 5 6 پر اسٹینڈرڈس پہ لے کے جانا ہے، اس پہ ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا۔ پھر ای وہیکل پالیسی، ٹھیک ہے بڑی گاڑیاں نہیں افورڈ کر سکتے، الیکٹرک وہیکل نہیں تو آپ 2 ویلر 3 ویلر انٹروڈیوس کروائیں سبسیڈائز ریٹس پہ۔ چوتھی بات ایگریسو کمیونیکیشن کیمپین، مین اسٹریم میڈیا کو یوز کرتے ہوئے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ عام عوام تک پہنچائیں۔ ایک منٹ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیپٹل ٹاک میں اسلام آباد کی جو مارگلا ہلز ہیں یہاں پہ جو بلاسٹنگ ہوتی ہے، سیمنٹ فیکٹریاں جو ہیں یہاں سے پتھر لے جا کے اس کا سیمنٹ بناتی ہیں، ہم نے اس پہ پروگرام کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا، پابندی لگا دی بلاسٹنگ کی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ بلاسٹنگ ابھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں انڈر کور بلاسٹنگ تو ہوتی ہے نا، تو دیکھیں اگر اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان کو بلاسٹ کیا جا رہا ہے تو پھر میں اور آپ کس طرح اس پہ کنٹرول کریں گے اسموک پہ؟ دیکھیے امپلیمنٹیشن میکینزم اسٹرانگ نہیں ہے نا، انفورسمنٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اس چیز کا شکار ہیں۔ ٹھیک ہے یہ رپورٹ بھی آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، ایئر وی شیئر ٹرانس باؤنڈری ایک فیکٹر ہے کہ ہوا کی ڈائریکشن کی وجہ سے یہاں کی پولوشن ادھر کی یہاں آ سکتی ہے، دیٹس اے ویری لمیٹڈ فیکٹر۔ باقی فیکٹرز ہمارے اپنے لوکل ہیں، ہمارے خود کے اس میں انڈیویجول رسپانسبلٹی، انفرادی کردار بہت اہم ہے، سول سوسائٹی کا پریشر۔ اگر آپ کے عوام کو یہ چیز پرائرٹی نہیں لگتی کہ ٹھیک ہے اسموگ ہے ختم ہو جائے گی، بارش ہوگی، تو پھر ہم حکومت کو کوسیں یا کسی کو بھی کوسیں، اس کا فائدہ نہیں ہے جب تک اس چیز پہ ہم ایمفیسائز نہیں کریں گے کہ سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر تیمور صاحب، آپ کوئکلی کچھ سجیسٹ کریں گے کہ آپ کے اس وقت سر میں بھی درد ہو رہی ہے، میں آپ سے بہت زیادہ آپ کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں، آپ نے اپنی 2 بچیوں کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی پھیپھڑوں کی بیماریوں کا شکار ہو رہی ہیں یا ہو سکتی ہیں، اور بھی ان کو بہت سی بیماریوں کا خطرہ ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں پورا شہر لاہور جو ہے وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے، تو یہ اس ایک مرتے ہوئے شہر میں بیٹھا ہوا جو پروفیسر ہے ڈاکٹر تیمور رحمان، وہ کیا کہے گا حکومت کو کہ جاتے جاتے آپ کو کیا کر دینا چاہیے؟ سخت سے سخت لاک ڈاؤن کریں، ایمرجنسی لگائیں، وہیکلز بند کریں، بھٹے بند کریں، پولوٹنگ فیکٹریز بند کریں، گرائنڈنگ اور کنسٹرکشن کا تمام کام 2 ہفتے کے لیے ٹوٹلی 100% بند کر دیں۔ جب آپ 100% لاک ڈاؤن کریں گے 2 ہفتے کے لیے 100% لاک ڈاؤن ماریں، سوائے ایمرجنسی سروسز کی، ظاہری بات ہے۔ دیکھیں اگر سچویشن بہتر ہوتی ہے ایک لمٹ رکھیں، مثال طور پہ اگر 600 کراس کرتا ہے تو آپ فوری طور پہ لاک ڈاؤن کریں، ابھی تو 1500 کراس کر رہا ہے، خود ہی اندازہ کریں آپ۔ تو کیسے آپ اجازت دے سکتے ہیں کسی کو بھی کہ وہ اپنی گاڑی چلائے ایسے معاملات میں، اور ٹریفک پہ ٹریفک ہو؟ بند کریں سب کچھ 2 ہفتے کے لیے، دیکھیں سچویشن بہتر ہوتی ہے۔ اچھا میں چاہتا ہوں عقیل ملک صاحب، آپ کیونکہ اسلام آباد کے قریب یہ علاقہ ہے، آپ ٹیکسلا سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، تو ذرا ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ ذرا بتائیے گا ان کو کہ آپ نے جو ریسرچ کی وہاں پہ تو کیا پتہ چلا آپ کو؟ ہم لوگوں نے جب ریسرچ کی وہاں پہ تو اس علاقے میں کیونکہ بلاسٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ پوائنٹ بھی بتائیں کون سا پوائنٹ ہے وہاں پہ؟ یہ جو ایریا ہے جولیان مونیسٹری سے لے کے نکلسن مونیومنٹ اور یہ ٹیکسلا والا جتنا ایریا ہے، آگے خانپور سائڈ پہ جتنا ایریا ہے، وہاں پہ لوگ اتنا زیادہ پھیپھڑوں کی بیماری کا شکار ہیں، اور وہاں اسموک کا چکر نہیں ہے اتنا زیادہ، لیکن کیونکہ وہ بلاسٹنگ کرشنگ اتنی زیادہ ہے وہاں کہ وہ لوگوں کی وہاں پانی میں بھی اس کے ذرات موجود ہیں، ہوا میں بھی ذرات موجود ہیں، تو پھیپھڑوں کا کینسر بہت کامن ہے۔ جی عقیل ملک صاحب، آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں حلقہ انتخاب میں یہ جو بلاسٹنگ ہو رہی ہے یہ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی بھی ہے، کیا آپ وزیر اعظم صاحب کو جا کے یہ بتائیں گے کہ کم از کم میرے حلقے میں یہ بلاسٹنگ اور کرشنگ تو بند کرا دیں؟ میں میر صاحب، کیونکہ جب مارگلا کی پہاڑیوں کی جہاں پہ بلاسٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ بات ہو رہی تھی، ایک تو یہاں پہ بلاسٹنگ اب ختم ہو گئی ہے، وہی جب سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا مارگلا کی تمام تر پہاڑیاں جو نکلسن مونیومنٹ کے ساتھ ساتھ ہیں وہاں پہ بند ہو گئی ہیں کافی حد تک، لیکن یہ بالکل ایک بات ہے وہاں پہ ٹائر جلائے جاتے ہیں۔ میں نے خود انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کو جو پنجاب کی ہے اور یہاں پہ فیڈریشن میں بھی، میں نے دونوں ڈی سیز کو بھی لکھا، میں نے انوائرمنٹل ایجنسیز کو بھی لکھا، میں نے ان کو کہا یہاں پہ ٹائر جلائے جاتے ہیں جس سے
ایک دھواں نکلتا ہے اور اس سے پھر وہ کالے پارٹیکلز جو ہیں وہ وہاں پہ جو لوکل ریزیڈنٹس ہیں ان کی سانس لینے کی اتنی بیماریاں آ چکی ہیں. میں تو آن ریکارڈ ہوں, میں نے تو لکھا بالکل اپنے جو میرے ووٹر سپورٹرز ہیں, یہ حلقہ انتخاب کے لوگ ہیں, اس سے میں نے بالکل ان کی پروٹیکشن, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. یہاں پہ بلاسٹنگ کا مجھے بالکل اگر ایگزیکٹلی پن پوائنٹ بتایا جائے, کیونکہ میرے تو گھر تقریباً 3 منٹ کی مسافت پہ ہے, مارگلہ کی پہاڑیاں, یہ نکلسن مونیومنٹ, تو یہاں پہ پہلے کسی زمانے میں سپریم کورٹ نے ایکشن لینے, اس کے ایکشن سے پہلے بالکل ہوا کرتی تھی, لیکن اب یہاں پہ وہ کوئی بلاسٹنگ یا کوئی ڈائنامائٹ وہ جو استعمال کرتے ہیں وہ اب نہیں ہوتا. یہاں پہ ایٹ لیسٹ اس سائڈ پہ وہ ہو سکتا ہے, اس سے آگے جولیاں تو ویسے ہی کے پی کے میں آ جاتا ہے. بہت شکریہ کے پی کے کی حد تک آپ کا, بہت شکریہ ڈاکٹر زینب صاحب, آپ کا بھی شکریہ, عمر عابد صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور ڈاکٹر تیمور صاحب آپ کا بھی شکریہ. اور میں تو صرف ایک وارننگ دے رہا ہوں بڑی ہی عاجزی کے ساتھ, کیونکہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب جو ہیں وہ الیکٹڈ نمائندے ہیں ٹیکسلا سے, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مارگلہ کی پہاڑیوں میں بلاسٹنگ بند ہو گئی ہے, یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اگر ان کا دعویٰ صحیح ہے تو ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی بات ہے. لیکن جو لوگ ابھی تک بلاسٹنگ کر رہے ہیں, اور مجھے پتہ ہے کہ کون کون لوگ کہاں کہاں پہ کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کے احکامات کو بلاسٹ کر رہے ہیں, وہ آج کے بعد یہ کام بند کر دیں. کیونکہ کل اور پرسوں میں کوشش کر کے اور اپنے کیمرہ مین کے ساتھ جا کے میں وہ ویژول بنا لوں گا, اور اگر میں نے وہ ویژول بنا لیے تو پھر میں عقیل ملک صاحب کو دوبارہ بلاؤں گا, اور پھر مجھے پتہ ہے کہ آپ بڑے طاقتور لوگ ہیں, لیکن ہم آپ کو ایکسپوز تو ضرور کریں گے. تو یہ ہمیں جو ہے نا, اب اپنی جو سانسیں ہیں ان میں جو لوگ زہر گھول رہے ہیں, اب ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو روکنا ہوگا. اگر وہ نہیں رکتے, ان کے نام لینے کی ضرورت ہے, خواہ یہ اینٹوں کے بھٹا مالکان ہیں, خواہ یہ ہاؤسنگ اسکیموں کے مالکان ہیں, اور خواہ یہ کوئی بھی لوگ ہیں یہ بڑے طاقتور, لیکن یہ آپ کو اور مجھے موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں. ان کو بے نقاب کر کے ہی ہم اپنی جو سانسیں ہیں ان کو نیٹ اینڈ کلین بنا سکتے ہیں.